نبی کے روزے اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں، ولیوں کو نہیں گنہگاروں کو بھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ مسلمان کے جسم میں کبھی بدبو نہیں آتی، ایمان کی خوشبو ہوتی ہے، نبی کی نسبت کی خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے میرے ابا سے کہا بیٹے کو تیرے لٹا دے، مجھے لٹا دیا گیا۔ پھر میرے ابا کو نبی نے فرمایا پورے جسم سے کپڑے اتار دے۔ ایسے اور بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ساری دنیا میں کسی قوم کے مرد سرما نہیں لگاتے، محمد کے غلام لگاتے ہیں۔ ایک فوٹو نکال لو سرمے کے بغیر، ایک فوٹو نکالو سرمے کے ساتھ، دونوں میں آپ خود دیکھیں گے میں کتنا خوبصورت ہوں، ماشاءاللہ کہہ دینا۔ عرب کی ایک عورت عالمہ، عربی میں کتاب ہے وہ میرے پاس ہے مولانا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے اپنے بیٹے کو نکاح کے موقع پر ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی۔ آج کل تحفے میں موبائل دیتے، پہلے سے برباد ہے، اب اور بھی زیادہ برباد ہو جاؤ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی۔ اس کتاب میں دلہنوں کو نصیحت نہیں، دلہا کو نصیحت، تم کیسے تمہاری بیوی کے ساتھ رہنا، اس کے تقریباً 100 نصیحتیں کی ہیں اس نے۔ عرب ہے، آج بھی علم ہے۔ کتنی نصیحتیں کی؟ اس میں سے 100 نصیحتیں کی۔ میں 2-4 آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کر لیں اور بھابھی خوش ہو جائے تو ثواب مجھے مل جائے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے کبھی بھی تم گھر سے اگر باہر سے اگر گھر کو آؤ تو چہرے میں پریشانی نہیں، چہرے میں مسکراہٹ رہنا۔ ہم لوگ باہر مسکراہٹ، چہرے میں ہمارے بیوی کے سامنے آتے ہی امت شاہ کی صورت ہو جاتی، باہر کا ٹینشن باہر، اندر کا سکون اندر۔ اور ایک جگہ پر اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جب بھی تم اپنی بیوی کے قریب ہو تو اپنے جسم پہ خوشبو لگانا۔ انہیں بیڑی پی کے جاتا ہے گھگو نہیں، بیڑی پی کر جاؤ گے، بیڑی سگریٹ پی کر جاؤ گے، بیوی کے اندر محبت پیدا ہوگی، خوشبو لگا کر جانا۔ فقہا نے لکھا ہے منہ میں اگر دانتوں کی سڑان بھی ہو ایک الائچی ڈال لینا، فقہا نے لکھا ہے۔ تو آپ شمشیر صاحب آئندہ سے آپ الائچی بھی تقسیم کرو، عمل کرو، عمل کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرو گے، بڑی باتوں کی توفیق آسمان سے ملے گی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اس پر تو ضرور عمل کریں گے دل صاحب، الائچی پر تو ضرور عمل کریں گے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ مسلمان کے جسم میں کبھی بدبو نہیں آتی، ایمان کی خوشبو ہوتی ہے، نبی کی نسبت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، خوشبو نچوڑ کر، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، پسینہ بنا دیا۔ نبی کے ذات میں خوشبو تھی، ہماری نسبت میں خوشبو ہونا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات میں خوشبو تھی، آج بھی اس ٹائم۔ ابھی ہمارے حبیبی صاحب نے ایک شعر پڑھا، وہ بھول گیا، میں یاد رکھا تھا، ریکارڈ تو کیا ہوں۔ یہ ہواوں میں جو خوشبو ہوتی نا، جب کسی ہوا کے جھونکے میں خوشبو آئے تو سمجھ جانا کہ مدینے سے گزر کر آئی ہے۔ کیسی اتراتی پھر رہی ہے ہوا، ان کی چوکھٹ کو چھو کے آئی ہے۔ نبی کے روزے اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں، ولیوں کو نہیں گنہگاروں کو بھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک واقعہ بولوں بیچ میں، بہت ساری باتیں رکی ہوئی ہیں، میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے۔
اچھا، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عتبہ، جی کیا نام؟ حضرت تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کا نام عتبہ ہے، عتبہ، سمجھ میں؟ اس میں سے ایک صحابی حضرت عتبہ، ان کو 4 بیویاں، کتنی بیویاں؟ ارے زور سے بولو، کتنی بیویاں؟ ذرا اور زور سے بولو، ریکارڈ ہو رہا ادھر۔ یہ 4 کا لفظ بولتے ہوئے عمل نہ بھی کرے پھر بھی پتہ نہیں کہ خوشی کیوں اتنی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مجھے ایک صاحب فون کر کے لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو بازو بٹھا کر مجھے مسئلہ پوچھ رہے، مولانا دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا؟ اب سامنے بیوی ہے، اب میں ایسی پوزیشن میں اٹکا ہوں کہ اگر میں ہاں بولوں تو شریعت کے خلاف، جی نہ بولوں تو پھر بیوی کے خلاف، جی۔ اب میں کیا کروں؟ سمجھ گیا کہ لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو سنا رہا ہے۔ میں بولا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا نہیں لینا یہ دوسرا مسئلہ ہے، پہلے سلنڈر کی قیمت کتنی ہے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اچھا ہے، اچھا ہے۔ سلنڈر کی قیمت اگر معلوم ہو مردوں کو تو پھر دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کو کر کر بھی پچھتائے گا۔ جی جی جی۔ ایک نوجوان رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے تک عبادت کرتا تھا، مسجد کے مؤذن صاحب دروازہ لاک ڈال کر جانا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آخر نوجوان کو پوچھے اتنی لمبی عبادت کیا کرتا ہے بھائی تو؟ اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، صلاۃ الحاجہ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا، چند دن کے بعد شادی ہو گئی، مؤذن صاحب بھی دعوت کو گئے تھے، شادی کے 1 مہینے کے بعد پھر یہ عبادت شروع کیا، وہی 11 بجے تک نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مؤذن صاحب پوچھے شادی تو ہو گئی اب کون سی نماز؟ تو فوراً وہ نوجوان کہنے لگا اب صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ صلاۃ التوبہ نماز پڑھ رہا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ عتبہ کو کتنی بیویاں تھی؟ 4 بیویاں، اور اتفاق دیکھو کہ چاروں کے 4 بھی باحیات تھی۔ اللہ۔ اور ایک اتفاق سنیں گے تو پوری اذان پڑھ دیں گے آپ، جی۔ چاروں کے درمیان میں اتفاق بھی تھا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اللہ صدقہ عطا کر دے ہم کو، آمین۔ اشارہ ہے۔ 4 بیویوں کے درمیان میں اتفاق ہونا بہت مشکل بات ہے۔ جی جی۔ اکثر ایک شوہر کو اگر 2 بیویاں ہوں اتفاق نہیں رہتا، اسی لیے اسلام نے 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے پر حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ 2 بہنوں کے درمیان میں محبت فطرت ہے، نکاح کی وجہ سے خدا نہیں چاہتے کہ اس محبت میں دراڑ آئے۔ اللہ نے حکم لگا دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، نکاح نہ کرو 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، اسلام کا قانون ہے۔ لیکن یہ 4 بیویاں جو تھی آپس میں بڑا اتفاق تھا۔ ایک مرتبہ عتبہ کہیں باہر گئے تھے، 4 بیویاں ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی، اور موضوع کیا تھا 4 بیویوں کا؟ تمہارے پاس جب شوہر آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں۔ ایک نے کہا میرے پاس جب آتے ہیں تو مجھے تو پکا یقین ہے کہ تم سب میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ دوسری نے کہا میرے پاس بھی آتے ہیں تو مجھے ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں تو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انصاف کرتے تھے نا۔ پھر ایک نے کہا پتہ نہیں کہ جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، غور سے سنو، جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، ہم گھر میں اچھا پکا کر، ہم اپنے آپ کو سوار کر، مدینے کے بازار سے قیمتی عطر ہم لوگ لگا کر تیار رہتے، لیکن عتبہ جیسے ہی باہر سے جب ہمارے گھر آتے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی، عتبہ کی خوشبو غالب آ جاتی۔ اللہ۔ دوسری نے کہا میرا بھی وہی حال ہے، لیکن آج تک ہم کو پتا نہیں کہ یہ عتبہ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں اور کہاں سے منواتے ہیں
اور کب لگاتے ہیں؟ ہم نے کبھی عتبہ کی عطر کی شیشی گھر میں دیکھی تک نہیں ہے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی کہ عتبہ آ گئے، پوچھا کہ کیا پلان چل رہا ہے ہمارے بارے میں؟ سب نے کہا کہ سرتاج یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسا شوہر ہم کو عطا کیا، آپ ہی کی گفتگو کر رہے تھے، آپ تشریف لائے۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ سب کی طرف سے ایک نے سوال کیا، ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ کون سا خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ سب کا یہی خیال ہے تمہاری باری ہمارے پاس جب ہوتی ہے ہم قیمتی عطر لا کر لگاتے ہیں، لیکن تمہارے کپڑوں اور جسموں سے آنے والی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے۔ عتبہ نے کہا ارے یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں ہے، یہ تو دربار رسالت کی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں، یہ تو دربار رسالت کی ہے، فیض رسالت ہے۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ میں 4-5 سال کا بچہ تھا، میرے جسم پر پھوڑے نکل کر آئے، خارش کی بیماری ہوئی، حکیموں کے پاس میرا باپ لے کر گیا، کہیں علاج نہ ہوا، آخر پیغمبر کے پاس میرے ابا نے مجھے لے کر گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے جسم پر خارش آ گئی ہے، پھوڑے پھوٹے ہوئے ہیں، جلن ہوتا ہے، سنبھلتا بھی نہیں، کھجا بھی نہیں پاتا، درد لینا اگر طاقت میں ہوتا تو بچے کے درد کو لے لیتے، آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہم کو فکر ہے یا رسول اللہ؟ جہاں علاج نہیں وہ آپ کی چوکٹ میں علاج ہو جاتا ہے، دواؤں میں علاج جہاں نہیں وہاں آپ کے نظر میں علاج ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ کچھ تو میرے بچے پر نظر فرما دے۔ اللہ کے رسول نے میرے ابا سے کہا بیٹے کو تیرے لٹا دے، مجھے لٹا دیا گیا۔ پھر میرے ابا کو نبی نے فرمایا پورے جسم سے کپڑے اتار دے، چونکہ میں چھوٹا تھا اور چھوٹے بچے کے لیے ویسے کوئی خاص قانون نہیں ہوتے، پورے کپڑے اتار دیے گئے، صرف شرمگاہ میں ایک چھوٹی سی چادر ڈال دی گئی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات، صاحب المعجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر سے لے کر میرے پورے جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ملا، رب کعبہ کی قسم سنا ہوا معجزہ نہیں، عتبہ فرماتے ہیں سنا ہوا معجزہ نہیں، دیکھا ہوا معجزہ، میرا نبی میرے سر سے ہاتھ پھیرتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ جہاں سے گزرتا بیماری ختم ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسموں سے میرے نبی کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ خوشبو سے محمد کے غلاموں کا خاص تعلق ہے، خاص تعلق ہے۔